فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، آیت نمبر 209 پڑھ رہا ہوں، 209۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پس اگر تم، فَإِن، ان کہتے ہیں نا اگر، فَإِن پس اگر، زَلَلْتُم اگر تم پھسل جاؤ، زَلَّ یزل کہتے ہیں پھسل جانا، پھسل جانا، سلپ ہو جانا، مائل ہو جانا، غلطی ہو جانا۔ فَإِن زَلَلْتُم اگر تم پھسدکم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس بینات، روشن باتیں آ گئی۔ روشن باتیں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہے روشن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں پر دکھائے معجزات، وہ معجزات روشن دلیل ہے۔ اب اتنے روشن دلیل اور اتنے واضح اور کلیئر دلائل آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تخلیق میں، آسمان میں، زمین میں، یہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں جو اسلام کے سچ ہونے پر، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر، اور یہ سارے نظام پر، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر دلالت کرتے ہیں، وہ بینات ہے وہ سارے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پس اگر تمہارے پاس یہ سارے کھلے روشن دلائل آنے کے باوجود، اس کے بعد بھی اگر تم پھسل جاؤ، سلپ ہو جاؤ، غلط راہ کی طرف چلے جاؤ، فَاعْلَمُوا پس جانو أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کہ اللہ تبارک و تعالی غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تم مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم یہ سارے اچھی باتیں اور سارے دلائل اور سارے ثبوت دیکھنے کے باوجود تم غلط راستے پر چلے جاتے ہو، تو یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تو غلبے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو ڈومینیشن والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وہ حکمت والا ہے، اس کو تمہارے اسلام لانے کی اور تمہارے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم جاتے ہو تو جاؤ، اللہ تعالیٰ تو غلبے والا ہی ہے، تم آتے ہیں تمہاری بھلائی ہے، تم نہیں آتے ہیں تمہارا ہی نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب بعض علماء کرام بتائے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ خاص طور پہ اہل کتاب کے لیے بھی ہے۔ اہل کتاب کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ اہل کتاب کے پاس روشن دلیل اور واضح آیات تورات میں اور انجیل میں اور زبور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق ہونے پر، دین اسلام کے حق ہونے پر کئی آیات موجود ہے، اور وہ سارے آیتیں دیکھنے اور پڑھنے اور جاننے کے بعد اگر پھر وہ سلپ ہو جائے اور یہ سوچے کہ ہماری کمیونٹی کا کیسا ہوگا، ہمارے دین کا کیسا ہوگا، ہماری کمیونٹی کے لوگ ہم کو کیا کہیں گے، اور اس طرح سے سوچ کر ان آیات کو، ان کیا کہتے ہیں تورات اور انجیل کی ان لائنز کو چھپا کر اور اپنے دین کو ظاہر کرنا اور اسلام کا انکار کرنا، سرکار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنا، یہ سب اگر تم کرو گے تو اے اہل کتاب جان لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے اسلام لانے یا نہیں لانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غلبے والا ہی ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم کو اس کی ضرورت ہے، لہذا تم اسلام میں داخل ہو جاؤ اور کیا کہتے ہیں غلط راستے پر نہ جاؤ اور پھسلو مت، ٹھیک ہے۔